توحید کا کیا معنی ہے۔ لفظی طور پر تو توحید کے معنی کیا ہے؟ ایک سے کسی چیز کو ایک کرنا، ایک ماننا، لیکن یہاں پر جو معنی دیا گیا ہے وہ جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، جو توحید کا معنی اس موضوع پر بیان ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، عبادت میں، اللہ کے نام و صفات میں وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو یکتا کرنا، ایک ماننا، لا الہ الا ہو، آگے مزید اسی کی تاکید کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحمان و رحیم ہے۔ دو اللہ کے نام بھی آ گئے، ان دونوں ناموں کے اندر اللہ کی صفات بھی آ گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان بھی آ گیا، توحید الوہیت کا بھی اور توحید اسماء و صفات کا بھی، اور ضمنی طور پر توحید ربوبیت کا بھی، کیونکہ الہ وہ ہے جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا خالق و مالک ہے۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، وہاں پر دعوت دینے کے لیے، وہاں کا قاضی بنا کر، حاکم بنا کر، تو کیا فرمایا، کیا حکم دیا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ سب سے پہلے جس بات کی تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اس میں کیا ہے؟ توحید کا معنی بیان ہوتا ہے، یوحد اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، تو یہ ہے توحید۔ تو پھر توحید کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں اسی کو وحدہ لا شریک ماننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ قرآن سے دلیل وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور حدیث سے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، کہ سب سے پہلے جس چیز کی ان کو دعوت دینی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کو ایک مانے۔